بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں بیت رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ جو میرے تاجر بھائی ہیں، خدا را رمضان المبارک میں اپنی طرف سے بالکل منافع کم لیں، کوئی ایسی آپ حرکت نہ کریں کہ جس سے یہ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، اس سے ہم محروم رہ سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شمس الرحمان چشتی صاحب، مرکزی اتحاد اہل سنت کونسل کے سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے رمضان کے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ پہلے تو میں مولانا صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو سکے اور جو دیکھنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ تو مختصراً بیان کیجئے گا کہ جو رمضان کے فضائل۔ یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ احباب کا کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا ادھر آ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے جو ماہ مقدس ہمیں رمضان المبارک ملا، اس کی برکتوں سے ہمیں بہرور فرانے کے لیے ہونے کے لیے۔ گرامی قدر حضرات، جو بھی سامعین سن رہے ہیں، ان سے یہی ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو یہ ماہ مقدس اس طرح آتا ہے جیسے بہار کا موسم آتا ہے اور ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اعمال اور نیکیوں کو سمیٹنے کا پورے سال میں جو بہترین مہینہ ہے، یہی ماہ مقدس ہے، جس میں رب تبارک تعالی حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن ہوتا ہے۔ اور رات کے وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے صدا بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش لینے والا تو اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق لینے والا تو اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا تو ہم اسے عطا کریں گے۔ یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت طویل حدیث پاک ہے لیکن اس میں سے چھوٹا سا حصہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یکم رمضان المبارک آتا ہے تو رب اس روزے کی افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں اور گناہ گار لوگوں کو بخش دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب یعنی رمضان کا آخری روزہ ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، اس وقت رب پورے مہینے کے یکم رمضان سے لے کر اس رمضان کی آخری لمحات تک جتنے لوگوں کی جہنمیوں کی بخشش کی ہوتی ہے، جتنی تعداد میں بخشش کی ہوتی ہے، اس ایک رات کو، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس ایک رات کو اتنے جو واجب جہنم ہو چکے ہوتے ہیں، جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، ان کی میرا مالک بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اس رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، ہر لمحہ بندے کو ان برکتوں کو سمیٹنے کا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے ایک ترتیب چلائی ہے، ایک نشست شروع کی ہے کہ لوگ اب تو ویسے بھی گھروں کے اندر موجود ہیں، اور اس پیغام کو کہ رمضان کی برکتوں سے ہم ان برکتوں کی طرف معلومات نہیں رکھتے ہیں، جس وجہ سے ہم ان برکتوں سے بہرہور نہیں ہو سکتے، فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہمیں اس بابرکت ماہ مقدس کی ساری بہاریں، اور حضور کا ایک فرمان میں کوٹ کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جس کا ایک ہی حصہ بتاؤں گا کہ یہ ایسا ماہ رمضان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی جب بہاریں آتی ہیں تو اس کی بہاروں سے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرا لو۔ تو جو بندہ کرا لیتا ہے تو وہ کامیاب ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہی پیغام آپ تمام احباب تک اس تیز نیوز کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی یہ برکتوں کا مہینہ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ملا ہے، ہم اس سے جتنی برکتیں حاصل کرنا چاہیں۔ بخشش کا مہینہ ہے، چونکہ اب تو لمحات رحمت کے گزر رہے ہیں، رب کی رحمت کا مہینہ ہے، تو اللہ ہمیں اس سے اپنی رحمت حاصل کرنے
اپنی بخشش حاصل کرنے اور دوزخ سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے احسن انداز سے اس ماہ مقدس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اندر اچھے سے اچھے اعمال کر کے اپنے دوسرے غریب بہن بھائیوں کا دھیان رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بخشش کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہر طرح کی دنیا و آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان شان پیزا، ایک جدید اور مکمل ہاؤس آف ٹیسٹ۔ تمام کھانے اعلیٰ معیار کے اسٹیٹ آف آرٹ لائیو کچن میں تیار کیے جاتے ہیں۔ شان پیزا، پیزا میں ایک بڑا نام۔